السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے، جو باریک جلد میں ہے پھیلے ہوئے اوراق میں، اور قسم ہے بھرے ہوئے گھر کی۔ سورہ طور سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ جو سورت ہے سورہ طور، یہ مکی سورت ہے، اور جیسے مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں اسی طرح کے مضامین اس میں ہیں، یعنی توحید و رسالت اور آخرت بنیادی عقائد کی بات کی جاتی ہے، اور یہاں توحید اور رسالت سے زیادہ آخرت کی بات کی گئی، اور خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور تم اس سے بچ جاؤ۔ جہاں تک اس کے مضامین کو تفصیل سے دیکھنے کا تعلق ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ کریم نے قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی، اور آغاز میں مضمون کی اہمیت کے پیش نظر کچھ قسمیں کھائی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا طور پہاڑ کی قسم، پھر مقدس کتابوں کی قسم، پھر خانہ کعبہ کی قسم یا بیت المعمور جو بھی اس سے مراد ہے، پھر آسمان کی قسم، پھر ابلتے سمندروں کی قسم۔ ان سب کی قسموں کے بعد فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ یقیناً وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور اس میں پھر جہنمیوں کو دھکے مار مار کر گرایا جا رہا ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا کہ بتاؤ تو کیا یہ جادو ہے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو ہے وہ ان حالات کا، ان احوال کا بیان ہے، اور آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 28 تک متقین کا ذکر ہے مجرمین کے مقابلے میں۔ اور یہ قرآن کا جو عمومی اسلوب ہے کہ ہمیشہ مجرمین کا ذکر کرنے کے بعد متقین کا ذکر بھی کرتا ہے بالعموم، تو یہاں پہ پھر اللہ کریم نے 11 ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اہل جنت کو ملیں گی، متقین کو ملیں گی، پھر ان کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 43 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تذکیر جاری رکھیں۔ تذکیر یعنی نصیحت کرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا جاری رکھیں، ان اعتراضات کے باوجود جو مشرکین مکہ کرتے ہیں، ان اعتراضات کے باوجود آپ جاری رکھیں۔ اور پھر خاص طور پہ ان اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چند سوالات کیے گئے ہیں، اور یہاں جو اعتراضات ہیں نہ تو ان اعتراضات کا بالعموم جواب دیا گیا ہے، بس ایک سوالیہ انداز میں اعتراض کا تذکرہ ہے، اور وہ جو چند سوالات ہیں جو مشرکین مکہ سے قرآن نے یہاں پہ کیے ہیں، اور ساتھ کہا ہے کہ جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی ہرزہ سرائی کرتے تھے،
اور اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، تو گویا ایک طرح کی دھمکی اور انذار اور تنبیہ کے ساتھ ایک دھمکی بھی لگائی گئی ہے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک جو ہے کفار مکہ کو سخت تنبیہ اور عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ آسمان سے کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے جس سے تڑپ کے سب لوگ گر جائیں گے اور کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی منصوبہ بندی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور آخر پہ جو آیت نمبر 48 اور 49 ہیں اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ ڈٹے رہیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور صبح و شام آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ یوں ہم ان 5 حصوں میں اس سورہ طور کو تقسیم کر سکتے ہیں مضامین کے اعتبار سے، اور بنیادی موضوع وہی جیسے میں نے عرض کیا توحید، رسالت اور آخرت، لیکن آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ یہاں پہ زیادہ نمایاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ یہ جو طور ہے یہ ویسے تو جو خاص پہاڑ ہے بڑا معروف ہے، اس کو طور کہتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا طور پہاڑ ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قریب جو ہے وہ نبوت بھی عطا فرمائی، اور جو وادی مقدس جو ہے وہ طور پہاڑ، یعنی اس پہاڑ کا نام طور ہے۔ تو الف لام ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس سے مراد ایک تو وہ خاص پہاڑ ہو سکتا ہے جس کا نام طور ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے آپ کی نبوت سے، تو اس کی قسم اٹھائی ہو، یہ بھی درست۔ لیکن طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر گھاس اگتی ہو، یعنی جس پہاڑ کے اوپر گھاس اگتی ہو اور جس میں سبزہ ہو، اس پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ لہذا جب یہاں قسم اٹھاتے ہوئے اللہ کریم نے اس کے ساتھ الف لام لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بطور جنس ہر اس پہاڑ کی قسم جس میں سبزہ اگتا ہے، اور جو سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی گویا اللہ نے بطور جنس سارے پہاڑوں کی قسم اٹھائی۔ اور یہ ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب کسی بھی چیز کی قسم اللہ کریم اٹھاتا ہے تو وہ اس کی جس چیز کے بارے میں وہ قسم ہوتی ہے، جو جواب قسم ہوتا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ان چیزوں کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب طور پہاڑ کی قسم اٹھاتا ہے تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام والا طور بھی، اور دنیا کا ہر وہ پہاڑ جس کے اوپر سبزہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اب آپ اگر غور کریں پہاڑوں کو، کہ خاص طور پر وہ پہاڑ جو سبزہ رکھتے ہیں تو ان کے اندر پانی بھی ان میں سے، یعنی ایک تو وہ زمین سے بہت بلندی پر ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر بلندی ہے کہ وہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنے بلند پہاڑ ہوتے ہیں۔ پھر بلندی کے باوجود ان کے اندر پانی ہوتا ہے اور اس میں سے چشمے نکلتے ہیں، اور پھر بلندی کے باوجود اس کے اوپر درخت بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے اور سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے ہیں، اور باوجود اس بات کے کہ وہ بہت بلند و بالا ہوتے ہیں اور ان کے اوپر درخت بھی اگے ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو گویا اس قسم کے جتنے پہاڑ ہیں اللہ کریم نے اس کی قسم اٹھائی، اور دونوں قسمیں یعنی طور پہاڑ جو جس کا نام طور ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور ہر وہ پہاڑ اس سے مراد ہے جو سرسبز و شاداب ہے اور جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو ایک سرسبز و شاداب پہاڑ کے اندر ہوتی ہیں۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، مستور ساتارہ یسترو سے ہے، یعنی لکھا جانا، تو کتاب جو لکھی گئی ہے اس کتاب کی بھی قسم ہے۔ تو کون سی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے؟ لکھا جانا یعنی کتاب کہتے ہی اس کو ہیں جو لکھی ہوئی ہو، کاتب یکتب سے، کتاب جو لکھی ہوئی ہو۔ تو لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ بھی ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے، تو وہ بھی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح جو ما قبل کی کتابیں ہیں قرآن سے پہلے کی، وہ بھی ساری لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو انسانوں کے اعمال نامے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا کتاب، اور پھر قرآن مجید یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی کتاب کہا، یہ بھی کتاب اللہ ہے۔ تو یہ ساری کتابیں اور ساری قسم کی تحریریں جو ہیں وہ اس سے مراد ہو سکتی ہیں کہ ہر وہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کی قسم اللہ کریم نے اٹھائی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ جواب قسم کی اہمیت کے پیش نظر اس طرح کی قسمیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے اٹھائی ہیں۔ کتاب مستور سے مراد ہر وہ چیز جو لکھی گئی ہے، وہ چاہے لوگ لکھتے ہیں، مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یا پھر فرشتوں کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے ہیں، اور لوگوں کے جن کو قیامت والے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ جو کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی منہ سے نکلتا ہے تو اسی وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے لکھنے والا، تو وہ بھی ایک کتاب ہے۔ فجر کے وقت جو آتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، جا کے ایک کتاب زندگی کا ایک ورق کتاب کے ساتھ جڑ گیا۔ اور یہ اسی طرح جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، تو روزانہ جو ہیں یہ 2 صفحات یا 2 ورق جو ہیں یہ ہماری زندگی کے اس کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو اس کتاب سے مراد وہ کتاب بھی ہے، اعمال نامے بھی ہیں جو فرشتے لکھتے ہیں۔ جو انسانوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، لوح محفوظ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو ما قبل کی جتنی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، وہ ساری اس سے مراد ہو سکتی ہیں، انکلوڈنگ قرآن پاک۔ تو یہ ساری کی ساری، جیسے اللہ کریم نے وہاں قسم اٹھائی سورہ قلم میں، نون والقلم وما یسطرون، یعنی قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ تو کون لکھتے ہیں؟ فرشتے بھی لکھتے ہیں، انسان بھی لکھتے ہیں، سب لکھتے ہیں۔ تو اس کی قسم اٹھائی۔ کتاب مستور سے مراد تمام مقدس کتابیں اور لوح محفوظ، سب کی قسم اللہ کریم نے اٹھائی۔ فی رق منشور، یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ فی رق منشور، یہ پھیلے ہوئے اوراق میں ہے یا پھیلی ہوئی رقیق جلد میں ہے۔ یہ مختلف رقیق جھلی بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، اصل میں جو رق ہے نا، اسی سے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، رقیق، اس کا مطلب ہوتا ہے باریک۔ رق اس جھلی کو کہتے ہیں جو چمڑے کی بہت باریک جھلی ہوتی ہے، جو کسی چیز کے لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ مخصوص طور پر ہوتی ہی ہرن کی جلد کی ہے، یعنی ہر جانور کی جلد کی نہیں، ہرن کی جلد کی، اس کے چمڑے کی ایک خاص جھلی ہوتی ہے، اس کو باریک کیا جاتا ہے، اور باریک کیا جاتا ہے صرف لکھنے کے لیے، گویا ایک کاغذ بنایا جاتا ہے، اس کو اتنا باریک کیا جاتا ہے کہ کاغذ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کو رق کہتے ہیں۔ تو وہ جھلیاں جو چمڑے کی جھلیاں بنائی جاتی ہیں باریک لکھنے کے لیے، ان سے مراد بھی رق ہے، اور ان سے مراد کاغذ کے وہ سارے اوراق بھی اس سے مراد ہوں گے جو لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا لکھنے کے لیے استعمال ہونے والی وہ چاہے چمڑے کی جھلیاں ہوں اور چاہے وہ کاغذ کے اوراق ہوں، وہ سارے اس سے مراد ہیں۔ منشور کا مطلب ہے پھیلے ہوئے، کھلے ہوئے، یعنی وہ ساری چیزیں، وہ ساری جلدیں یا جو رقیق جھلیاں یا وہ اوراق جو پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کی قسم۔ اللہ، یہ جو کھلی ہوئی جو منشور جو قسم، یہ جو صفت ہے منشور، یہ صفت رق کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت جو ہے کتاب کی بھی ہو سکتی ہے۔ فی رق منشور ہے نا، تو کتاب، لکھی ہوئی کتاب، فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں، یا باریک اوراق میں لکھی ہوئی کھلی ہوئی کتاب، دونوں طرح معنی ہو سکتا ہے، گویا یہ دونوں کی صفت ہو سکتی ہے، کتاب کی بھی اور رق کی بھی۔ والبیت المعمور، اور بھرے ہوئے گھر کی قسم۔ معمور کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا یا آباد، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں معمور ہو جانا کسی چیز کا۔ ایک حمزہ کے ساتھ معمور ہوتا ہے اور ایک عین کے ساتھ معمور ہوتا ہے۔ جو حمزہ کے ساتھ معمور ہوتا ہے، الف لگا کے پھر اس کے اوپر حمزہ، معمور، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حکم کے تابع ہونا، معمور ہونا۔ اور جو عین کے ساتھ معمور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا یا آباد ہونا۔ اسی سے عمرانیات جو ہے ایک پورا سبجیکٹ ہے، عمرانیات کا مطلب ہوتا ہے جو آبادی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، تو آباد ہونا، آباد کرنا، اسی سے تعمیر بھی ہے کہ کسی چیز کو آپ جب اس کی آبادی کرتے ہیں یا اس کو آپ کسی چیز کو بناتے ہیں تو اسی سے تعمیر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو والبیت المعمور سے مراد بھرا ہوا گھر۔ اس سے کون سا گھر مراد ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا گھر ہے جس کا نام ہی بیت المعمور ہے، اور وہ جو حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب میں 7ویں آسمان پہ گیا تو آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، اور جب میں نے 7ویں آسمان پر جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک بالکل جس طرح سے کعبۃ اللہ ہے اسی طرح کا ایک کعبہ جو ہے وہ اس کی پوری سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو بھی ہوئی، سلام دعا بھی ہوئی، بلکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے ایک پیغام بھی دیا، اپنی امت کو جا کے سلام کہنا اور اپنی امت سے کہنا کہ جو جنت ہے نا اس کی زمین بڑی ہموار اور بڑی زرخیز ہے اور بڑی زبردست زمین ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کاشتکاری کرنے کے لیے آپ بندوبست کریں، اور اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ وَغِرَاسُهَا، اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ لوگ پڑھا کریں گے، یعنی جب کوئی شخص اس بات کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس سے باغات لگتے ہیں جنت کے اندر، تو جنت کی جو فصلیں جو ہیں وہ کاشت ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے، تو یہ پیغام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اچھا، وہاں بھی طواف جاری تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بھی طواف جاری تھا اور فرشتے طواف کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ فرشتہ جو ہے وہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، کارکنان قضاء و قدرت جس کو کہہ لیجئے، تو یہ کتنی ان کی تعداد ہے اور اللہ تعالیٰ کی فوجیں کتنی ہیں، اس سے اندازہ کر لیجئے۔ بہرحال بیت المعمور اس گھر کا نام، اس کا نام بیت المعمور۔ تو جب یہ قسم اٹھائی تو سب سے پہلا جو اس کا معنی ہے بادی النظر میں وہ یہی ہے کہ بھرے ہوئے گھر سے مراد، بیت المعمور سے مراد وہ گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، اور وہ کعبہ جو 7ویں آسمان پہ ہے اس کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ لیکن یہ صرف اس کی قسم نہیں ہے، بیت المعمور کا جب معنی ہے بھرا ہوا گھر، تو اس سے مراد صرف وہ بیت المعمور نہیں، کعبۃ اللہ بھی اس سے مراد ہے، وہ بھی ہر وقت بھرا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس کے اندر بھی طواف جاری رہتا ہے، یا نماز ہو رہی ہو تو فرض نماز کے وقت اس کا طواف رکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر وقت طواف جاری رہتا ہے۔ تو بھرا ہوا گھر صرف وہ نہیں ہے، یہ جو زمین پہ کعبۃ اللہ ہے یہ بھی ہر وقت بھرا رہتا ہے، اس لیے بیت المعمور سے یہ بھی مراد۔ اس کے علاوہ بیت المعمور سے ہر وہ گھر مراد ہے جو آباد ہے، یعنی مخلوق کے، انسانوں کے وہ گھر جو آباد ہے، ہر آباد گھر بیت المعمور سے مراد ہے۔ لہٰذا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں شدید گرمی پائی جاتی ہے، شدید قسم کے موسم ہیں، وہاں بھی گھر آباد ہے لوگوں کے۔ جہاں شدید قسم کی سردی پائی جاتی ہے اور انتہا درجے کے وہاں پہ آپ سمجھے برف باری قسم ہوتی ہے اور سارا سال برف باری رہتی ہے، وہاں بھی آپ کو لوگوں کے گھر موجود ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ سارے گھر آباد ہیں، بھرے ہوئے گھر۔ اسی طرح آپ اگر پہاڑوں میں چلے جائیں، ہم میدانی علاقوں کے لوگ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو چلیں مختلف دیہات یا مختلف قصبے یا مختلف شہر جو پہاڑوں میں ہیں وہ تو ہیں، لیکن علاوہ ازیں بھی آپ جب پہاڑوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں وہاں دور دراز ایک گھر ملتا ہے اور وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رہ رہتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں ادھر بھی آپ کو دور دراز اونچائی میں ایک گھر ملتا ہے، وہاں بھی لوگ، اور کہیں نیچے کہیں اوپر، آپ مختلف گھر ہیں اور ہر گھر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، عجیب و غریب جگہوں پہ، بلندی پہ بھی اور میدانی علاقوں میں بھی، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، ہر طرح کے حالات میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ گویا جب اللہ قسم اٹھاتا ہے والبیت المعمور کی، تو وہ بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ ہے، پھر کعبۃ اللہ، اور اس کے علاوہ دنیا کائنات میں ہر بھرا ہوا گھر جو لوگوں کا آباد گھر ہے، گویا اللہ کریم اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند کی ہوئی چھت کی۔
والسقف المرفوع، سقف کہتے ہیں چھت کو، مرفوع کا مطلب بلند، تو بلند چھت کی قسم ہے۔ بلند چھت سے مراد وہ چھتیں بھی ہیں جو انسان بناتا ہے، اور بعض اوقات بڑی حیران کن چھتیں بنتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بغیر ستون کے اور بغیر شہتیر کے، پہلے شہتیر اور بالوں کی چھت ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ لینٹر ڈلنے شروع ہو گئے، اور لینٹر جو ہے وہ قریب قریب جو ہے وہ ستون ہوتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیم کا جو ایریا ہے وہ بڑھتا گیا۔ اب تو ایسی ایسی بڑی بڑی مسجدیں بن گئی بغیر ستون کے ہیں۔ تو جو بھی چھت بلند کی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے باقی رہتی ہے، اور وہ جو گرتی نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا رہنے کا حکم دیتا ہے اور وہ کھڑی رہتی۔ اسی طرح جو آسمان ہے اس کو بھی بطور چھت کے قرار دیا کہ آسمان جو ہے یہ بھی ایک چھت کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے اللہ کریم نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو بنایا ایک محفوظ چھت، یعنی جو نہ گرتی ہے۔ ایک تو آسمان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو بلند کیا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، ہم نے اس کی چھت بلند کی ہے اور اس کو برابر کیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بلند کیا ہے جو بغیر ستون کے ہے، کوئی ستون نہیں ہے، اور اتنی بڑی چھت اللہ نے بنایا۔ گویا آسمان اگرچہ کائنات کا ایک نظام میں ایک، یعنی اگر ہم زمین کو، پھر زمین کے بعد نظام شمسی کو، نظام شمسی کے بعد جو مختلف نظام ہے شمسی کا مجموعہ گلیکسیز ہیں، گلیکسیز کو، پھر اس کے بعد گلیکسیز کے کلسٹر کو، اس طرح سے ہم دیکھتے جائیں تو اس کے بعد بھی ایک دور دراز جو ہے ایک نیلا آسمان نظر آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آسمان ہے۔ وہ چاہے نیچے چلے جائیں آپ، ہمارے نیچے بالکل زمین کو اگر گول ہے زمین تو اس کے نیچے چلے جائیں تو کینیڈا ہے، تو کینیڈا میں جا کے آپ دیکھیں تو پھر آسمان ایسے ہی نظر آتا ہے، گویا ایک گولا ہے اور اس کے ارد گرد آسمان۔ اس کو چھت اس لیے فرمایا کہ جہاں بھی انسان ہو، چاہے وہ نیچے ہو چاہے وہ اوپر ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں یہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ چھت بھی ہے اور بلند کی ہوئی بھی ہے، اس سے بلند چھت جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں، یہ ہماری حد نگاہ ہے، ہماری نگاہ کی حد جہاں تک جاتی ہے ہم اس کو آسمان کہہ دیتے ہیں، اور وہ نیلگوں ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو نیلگوں آسمان کہہ دیتے ہیں۔ واللہ عالم آسمان کتنا دور ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 500 سال کے فاصلے پر ہے زمین سے، تو یہ 500 سال کا فاصلہ بھی پتہ نہیں نوری سال ہے، پتہ نہیں یہ وہ والے سال ہیں جو اللہ کریم کی گنتی کے مطابق ہیں۔ یعنی اللہ کی گنتی جو ہے ہماری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے، تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے، اور جب اللہ کی گنتی کے مطابق 500 سال ہوں گے تو پھر آپ اندازہ کیجئے، وہ تو ہمارے حد ادراک سے باہر نکل جاتی ہے بات۔ تو اگر ایسا اتنی دور آسمان ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہوگا، یہ ہماری نگاہ کی حد ہوگی۔ جو آسمان ہے اصل وہ اس سے کتنی بلند کی گئی ہے، المرفوع کہا، والسقف المرفوع، اس بلند کی گئی چھت کی قسم، وہ کتنی بلند ہے اس کو اللہ ہی کو معلوم ہے کتنی بلند ہے۔ تو اللہ نے اس آسمان کی قسم اٹھائی جو بہت بلند ہے، تو اور اس کو کتنا بلند کیا، اللہ نے بلند کیا، واللہ رفع سمکہا فسواہا، کتنا بلند کیا ہے واللہ اعلم، اس بلندی کی قسم۔ والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے یا بھڑکائے ہوئے یا بند کیے ہوئے سمندر کی قسم۔ بحر کا مطلب ہے سمندر، اور مسجور جو ہے اس کے تینوں معنی ہیں، میں نے عرض کیا بھرا ہوا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور بھڑکایا ہوا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور باندھا ہوا بھی اس کا معنی، مسجور۔ اللہ اکبر۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت کو، جب قیامت آئے گی تو اس وقت کو یاد کرو جب سارے سمندر بھڑکا دیے جائیں، بھڑک اٹھیں گے، یعنی آگ لگ جائے گی، اور وہ آگ کیسے لگے گی واللہ عالم،
یہ تو پانی تو آگ بجھانے کے لیے ہے، اور اس پر پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ عجیب معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس، ایک ہوتی ہے آکسیجن، ایک جلانے والی ہے ایک جلنے والی ہے، ایک جلانے والی ہے ایک جلنے والی ہے، اور ان کا جو مجموعہ ہے پانی وہ جلنے والے کو وہ بجھا دیتا ہے، جو جلنے والی آگ اس کو بجھا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہو سکتا ہے کسی موقع پر یہ مجموعہ جو ہے یہ الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ کر کے اس کے اندر بھڑکنے اور جل اٹھنے کا جو ہے وہ خصوصیت پیدا کر دیں، اور یہی جو سمندر ہیں یہ جلیں اور ایک دم جو ہے یہ سارا پانی خشک ہو جائے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، لیکن ہوگا کچھ ایسا ہی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ سمندر کے اندر پھٹ پڑتے ہیں، سمندر کے اندر کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی سونامی آ گیا جی، اور فلاں ہو گیا جی، اور فلاں ہو گیا۔ تو یہ کس طرح سے بھڑکایا جائے گا اور کس طرح سے بھڑک اٹھتا ہے، جہاں تک آتش فشاں وغیرہ کا اور اس طرح کے دھماکوں کی بات ہے، اس سے تو ہم واقف ہیں سارے، لیکن اگر قیامت وقت کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے بھڑکا دے گا، واللہ عالم۔ تو ایک تو اس کا معنی ہے بھڑکا دینا، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کا معنی مسجور، بھرا ہوا ہونا بھی ہے، یعنی سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ پھر اس کو اس اعتبار سے بندھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کناروں تک باندھا ہوا ہوتا ہے، اتنی اونچی اونچی لہریں آتی ہیں اور آ کے کنارے کے ساتھ رک جاتی ہیں، کیونکہ اس کو مکمل کیا ہوا ہے، اس کو مکمل حکم دیا ہوا ہے کہ بس تیری حد یہ۔ کبھی کبھار اللہ حکم دیتا ہے تو یہ باہر بھی نکل آتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن بالعموم یہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے مسجور کی، وہ کہتے ہیں مسجور ای المحبوس، کہ مسجور کا معنی ہے روکا ہوا اور باندھا ہوا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو روکا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اندر بڑا ایک یعنی ہوتا ہے جوش، لیکن وہ باہر نہیں آتا۔ تو یہ باندھے ہوئے سمندر کی قسم، تینوں معنی درست ہیں، بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، باندھے ہوئے سمندر کی قسم، یا بھرے ہوئے سمندر کی۔ اچھا، یہ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، اللہ اکبر، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ لازماً وقوع پذیر ہونے والا، لواقع، وہ وقوع پذیر ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اللہ، اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں، ما لہ من دافع، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی کوئی آفت آ جائے تو چاہے بڑے بڑے ممالک ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر ہیں اور بڑے ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، لوگ جو ہیں وہ زلزلہ آ جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، کسی بھی طرح کی آفتیں آتی ہیں تو لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم ڈٹ کر مقابلہ۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ بھئی اللہ کی آفتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو کچھ بھیجا اس کا مقابلہ، ہم عاجز لوگ، عاجز بندے، ہم مقابلہ کیسے کر سکتے؟ توبہ کرنے کی بات ہوتی ہے، رجوع اللہ کی بات ہوتی ہے۔ رجوع اللہ کا موقع ملا، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اس پر واپسی کا موقع مل گیا ہے، ہٹانے والا اس کو کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو دنیا میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں، اور لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور دنیا کی آفتوں کی ہی انسان اگر سمجھ لے کہ یہ اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، 100 سال سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، ذرا سا زلزلہ آتا ہے ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ جی ہاں جو اس دفعہ بارش ہوئی ہے اور جس جگہ جن نالوں میں اس دفعہ پانی آیا ہے 100-150 سال میں کبھی پانی نہیں آیا۔ تو بھائی پانی نہیں آیا تو یہ اللہ کا حکم تھا نہیں آیا، اور اللہ کا حکم ہوا تو آ گیا۔ نہ ہم اس وقت مقابلہ کر سکتے ہیں جب پانی نہیں آتا، نہ ہم اس وقت مقابلہ کر سکتے ہیں جب پانی آ جاتا۔ اللہ، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ اکبر۔
تو انسانوں کو یہی چاہیے کہ ان سے ساری چیزوں سے نصیحت حاصل کریں. جیسے اللہ کریم نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کو ہر سال یفتنون فی کل عام مرتن اور مرتین، ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ بھی یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا میں، جو آفتیں آتی ہیں یہ یہی سمجھانے کے لیے آتی ہیں کہ اللہ کا جب عذاب آئے گا نا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا، اللہ اکبر، جس دن آسمان لرزنے لگے گا، شدید لرزہ طاری ہو جائے گا. یوم تمور السماء مورا، مارا یمورو کا مطلب ہوتا ہے لرزنا، ڈگمگانا، کبھی ایک طرف ہو گیا، کبھی دوسری طرف ہو گیا، کبھی تیسری طرف کو، کبھی چوتھی، ایسے ایسے بالکل بغیر کسی جیسے سہارے کی کوئی چیز ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ قائم نہیں رکھ سکتی، اس طرح سے. یعنی وہ آسمان جو اس وقت آپ کو بڑی مضبوط چھت نظر آ رہا ہے اور بہت بلند نظر آ رہا ہے اور آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ نظر آ رہا ہے، چھت حفاظت دیتی ہے، تو اب یہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ ڈگمگائے گا، یہ ڈولے گا، یہ لرزے گا، یہ ادھر ادھر ہو جائے گا. اللہ اکبر. یوم تمور السماء مورا، مورا مصدر ہے، دوبارہ سخت لرزہ طاری ہوگا. کس طرح کا ہوگا، آسمان نے کیا کچھ کرنا ہے واللہ عالم، قرآن میں مختلف الفاظ ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون السماء کالعہن المنفوش، کہ یہ جو آسمان ہے یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا. کہیں فرمایا حبام منثورا، یہ بالکل جو اڑتے ہوئے یہ گرد و غبار ہے اس کی طرح ہو جائے گا. کہیں فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، ایک تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یعنی آسمان جو اتنا مضبوط ہے اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. اللہ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو ہیں، آسمان ختم ہو جائے گا اور جو پہاڑ ہیں یہ جس طرح میں نے عرض کیا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور یہاں فرمایا کہ یہ پھر چل پڑیں گے. وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ جو ہیں وہ چل پڑیں گے. یہ حالانکہ گڑے ہوئے ہیں، اتنے زبردست ہیں، مضبوط ہیں، اور اس کو گاڑا ہوا ہے تاکہ زمین اس سے ہلے نہ. ان تمید بکم، اور یہ قیامت والے دن چل پڑیں گے. تسیر، تو یہ چل پڑیں گے کیسے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیسے چل پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ وسیرت الجبال، کہ اللہ یہ پہاڑ جو چلا دیے جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. جیسے وہ جو بادل چلتے ہیں، بادلوں کی طرح یہ چل پڑیں گے، یا پھر جیسے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسا موقع ہوگا جب یہ ساری زمین جو ہے، اس پہ جو کچھ بھی ہے، کل من علیہا فان، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ اس موقع پر قیامت جب آئے گی. فویل یومئذ للمکذبین، جب قیامت آئے گی نا اور یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، آسمان، پہاڑ، زمین، سب، جس کے بارے میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی، سب ختم ہو جائے گا اور برابر ہو جائے گا، زمین کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی. یہی میدان حشر ہوگا. اور فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، اس دن بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جھٹلانے والے، اور کائنات کے جتنے بھی یعنی وہ اہم حقائق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اللہ نے قرآن میں بتائے، ان کا انکار کرنے والے، یہ جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے اس دن بہت برا حال ہوگا، بہت بربادی.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا